عند بیتک المحرم، بڑا بہترین اور احترام والا گھر ہے کہ بیت اللہ پر تجلیات الہی کا مرکز بیت اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کی جتنی رحمتیں اس کائنات پر اترتی ہیں وہ سب سے پہلے بیت اللہ کے اوپر اترتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت اس رحمت کو پورے عالم کے اندر جو ہے وہ پھیلا دیتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ ذکر فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جہاں مکہ ہے وہاں زمین کی ابتدا جو کی تھی نا، زمین کو جب بچھایا تھا پہلے پانی ہی پانی تھا، تو اس جگہ سے ایک بلبلہ اوپر کو اٹھا ہوا تھا، یہاں سے زمین بچھانا شروع کر دی اور پورے زمین کو جو ہے وہ بچھا دیا۔ اس بیت اللہ کو اللہ رب العزت نے مرکز بنایا ہے، مرکز بنایا ہے۔ اور مرکز جو ہے وہ سب سے پہلے آپ پرکار لینا تو دائرہ جب بناتے ہیں تو مرکز سب سے پہلے بنتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دائرہ جو ہے وہ بنتا رہتا ہے، دائرہ بنتا رہتا ہے، اور یہ مرکز سب سے پہلے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر اللہ کی رحمت اور تجلیات اور برکات جو اتری وہ کعبۃ اللہ پر جو ہے وہ اتری تھی، اور پھر اس سے پورے عالم کے اندر جو ہے وہ پھیلتی۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ 120 رحمتیں کعبۃ اللہ پر اترتی ہیں اللہ رب العزت کی، 120 رحمتیں، اور ان میں سے 60 رحمتیں ان لوگوں کو ملتی ہیں جو بیت اللہ کا جو ہے وہ طواف کر رہے ہوتے، جو بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ان کو 60 رحمتیں ملتی ہیں۔ اور فرمایا آپ نے جو وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو 40 رحمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہیں، اور جو کعبۃ اللہ کو صرف دیکھتے ہیں، صرف دیکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، طواف نہیں کر رہے، صرف دیکھتے ہیں، فرمایا 20 رحمتیں اللہ رب العزت کی ان کی طرف جو ہے وہ اترتی ہیں اور ان کو جو ہے وہ نصیب ہوتی۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جانے لگے تھے، ہجرت فرمانے لگے تھے، تو آپ ایک پہاڑ پر چڑھ کر کھڑے ہوئے اور آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر فرمایا کہ انت خیر الارض، یہ پوری کائنات سے بہترین زمین ہے، اگر میرے یہ قریش اور خاندان والے مجھے نہ نکالتے تو میں اس جگہ سے کبھی بھی اس کو جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے وہ نہ جاتا۔ اسی لیے وہاں طواف اللہ کی رحمتیں کثرت سے ہوتی ہیں، اس لیے طواف توجہ اور دھیان سے کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت کو سمیٹتے ہوئے، اور پوری توجہ اور دھیان کرنا چاہیے، ادھر ادھر جو ہے وہ دھیان کبھی بھی نہ جائے۔ ایک آدمی تھے، وہ طواف کر رہا تھا اور آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور کہہ رہا تھا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، زور سے یہ کہتا جاتا تھا۔ تو کسی بزرگ نے اس کو دیکھا تو اس کو کہا بھئی تو یہی بات بار بار کر رہا ہے، یہی بات بار بار کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا ہوا یہ کہ میں طواف کر رہا تھا اور طواف کرتے کرتے ایک عورت کی طرف میری نگاہ پڑ گئی، تو غیب سے ایک تھپڑ میرے منہ پر آ کر لگا اور میری آنکھیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی۔ آواز آئی کہ ہمارے گھر میں آ کر کسی اور کی طرف دیکھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس وقت سے میں صرف یہی دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، یا اللہ میری توبہ قبول کر لینا، اور میری جو ہے وہ توبہ قبول کر لینا اور مجھے جو ہے وہ معاف کر دینا۔ اور وہاں عجز و نیاز، عاجزی، جب بادشاہ کے دربار کے اندر انسان جاتا ہے تو عاجزی سے پیش آتا ہے،
اور عاجزی انتہائی کرنی چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا سر منڈا دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کو وہ بڑے پسند آتے ہیں۔ آپ نے دعا مانگی، اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ جو حلق کراتے ہیں اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سامنے اپنا لباس بھی اس نے سارا کرتا سارا کچھ چھوڑ دیا، آج یہ عجز و نیاز اتنی کر رہا ہے کہ اپنے بال تک جو ہے وہ اتار کر اللہ کے سامنے عاجزی کرنے لگا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ جو حلق کراتے ہیں ان پر اپنی رحمت کر۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ المقصرین، کہ جو بال کٹواتے ہیں ان کے لیے؟ آپ نے پھر فرمایا اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ جو حلق کراتے ہیں ان پر رحم کرنا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا المقصرین، یا رسول اللہ جو بال کٹواتے ہیں؟ آپ نے تیسری دفعہ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ ان پر رحم کرنا جو اپنے بالوں کو منڈوا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی جو ہے وہ کرنے والے۔ اب تو لوگ جاتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ وہاں اتنے بال کٹوا کر اور جو ہے وہ پھر رہے ہوتے۔ حلق کرانا افضل ہے، قصر کرانا، ہر بال کو جو ہے وہ ایک پورے کے برابر سارے بال کٹوانا، یا کم از کم چوتھائی حصہ بالوں کا تو کٹوائے، نہیں تو وہ احرام سے ہی نہیں نکلے گا۔ احرام سے نہ نکلا تو جا کر جو ہے وہ سلا ہوا کپڑا پہنے گا اور یہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اور یہ جو ہے وہ دم بھی اس پر جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ گھر اتنا پسند ہے، اتنا احترام والا ہے، اتنا معزز گھر ہے کہ جب اس کے پاس چلنے کے لیے کوئی آدمی نکلتا ہے، احرام باندھتا ہے اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ جب پڑھتا ہے بلند آواز سے تو اللہ رب العزت کو اتنا پسند آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے داہنی طرف اور بائیں طرف جتنی مخلوق ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو بھی حکم دیتے ہیں بھئی تم بھی تلبیہ شروع کر دو۔ اگر پتھر تک ہوگا وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا، اور اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہوتا ہے یہ تلبیہ کہ اس کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے کہ لبیک اللہم لبیک، کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ کنارہ جہاں زمین کا ختم ہوتا ہے وہاں تک جتنی مخلوق ہوتی ہے اللہ کی وہ ساری کی ساری تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور جو بانی جانب مخلوق ہوتی ہے وہ کنارہ زمین کا ختم ہو جاتا ہے، وہ ساری مخلوق جو ہے وہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جس آدمی نے ایک دن احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا، احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا، ایک دن پورا اس کا اسی حالت میں گزر گیا، کیونکہ اس میں انتہائی عاجزی پائی جاتی ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کی انتہا ہے اس تلبیہ کے اندر۔ تو فرمایا آپ نے جب سورج غروب ہو گیا تو اللہ رب العزت وہ سورج جب غروب ہوگا تو اس کے گناہ لے کر جو ہے وہ ڈوب جائے گا، اس کے گناہ بھی غروب ہو جائیں گے، اتنا اللہ رب العزت کو یہ عاجزی اور انکساری جو ہے وہ پسند ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس بیت اللہ کے لیے سفر شروع کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے سفر شروع کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتی ہے یہ بندہ تو میرا مہمان بن گیا، یہ بندہ تو میرا مہمان ہے، اور اللہ رب العزت اس کی مہمانی کرتے ہیں،
اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے جو تو نے مانگنا ہے مانگ، میں تیری دعا کو جو ہے وہ قبول کر لوں گا۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی محبت اس کے سینے میں جوش مار رہی ہوتی ہے، تو جب وہ حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی عاجزی انکساری اتنی پسند آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 400 گھرانوں کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اجازت دیں گے، اس کو 400 گھرانوں کی یہ جو ہے سفارش کر سکے گا۔ راوی کہتے ہیں 400 گھرانے یا 400 آدمی، یہ روایت کرنا والا بھول گیا کہ آپ نے 400 آدمی ارشاد فرمائے یا 400 گھرانے ارشاد فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سخت بیمار ہو گئے، تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا، اولاد کو جمع کر کے فرمایا کہ جو آدمی مکے سے پیدل حج کرتا ہے، پیدل حج کرتا ہے، عاجزی ہے، پیدل حج کرنے میں انتہائی عاجزی پائی جاتی ہے، اگرچہ سواری پر بھی حج ہو سکتا ہے، لیکن آج کل تو ویسے ہی پیدل ہی حج ہوتا ہے، سواری پر جو ہے وہ بہت مشکل ہے، تو پیدل حج کرتا ہے مکے سے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ اللہ رب العزت ہر قدم پر 700 نیکیاں اس کو دیتے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ پتہ ہے ایک نیکی حرم کی نیکی ہے، اور پھر ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ تمہیں پتہ ہے حرم کی ایک نیکی کتنی ہے؟ اور پھر جواب دیا کہ 1,00,000 کے برابر ایک نیکی ہے، حرم کے اندر جو ہے ایک نیکی کرنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بھائی حج اور عمرہ کرنے کے لیے ڈرا نہ کرو کہ بھائی میرا مال لگ جائے گا، میرے پاس مال کم ہو جائے گا، نہیں، کیونکہ میں نے بتلایا کہ کعبۃ اللہ اللہ کی رحمت کی مرکز ہے، تجلیات کا مرکز ہے، دنیا کے اندر اللہ کی رحمت جتنی پھیلنی ہے وہاں سے ہو کر جو ہے وہ پھیلنی ہے، وہاں سے ہو کر پھیلنی ہے، اور یہ دنیا کا مال بھی وہاں سے ہو کر پھیلنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ نہ ڈرا کرو کہ بھئی مال کم ہو جائے گا، جب مال ہو تو نکل جایا کرو اللہ کے گھر کے طواف کے لیے اور اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نکل جایا کرو۔ فرمایا جو طواف کرتا ہے، حج اور عمرہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو فقر و فاقہ اور محتاجگی سے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح لوہار جو ہے وہ سونا اور لوہے سے زنگ اتار دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی زندگی سے اتنی فقر و فاقہ کو ختم کر دیں گے اور اس کے مال کے اندر جو ہے وہ برکت دے دیں گے۔